پیر کامل۔ دوسرے دن ڈاکٹر سبت علی شام 5 بجے کے قریب اپنے آفس سے آئے۔ صاحب آپ کو اپنی اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ وہ اس وقت مریم کے ساتھ کچن میں تھی جب ملازم نے آ کر اسے پیغام دیا۔ آپ امامہ بیٹھو۔ اسٹڈی کے دروازے پہ دستک دے کر اندر داخل ہونے پر ڈاکٹر سبت علی نے اس سے کہا۔ وہ اپنی ٹیبل کی ایک دراز سے کچھ پیپرز نکال رہے تھے۔ وہ وہاں رکھی ایک کرسی پہ بیٹھ گئے۔ آج میں نے کچھ معلومات کروائی ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ سالار سکندر کون ہے؟ اس کے اگلے سوال نے اس کے دل کی دھڑکن کو کچھ لمحوں کے لیے روک دیا تھا۔ وہ اب کرسی پہ بیٹھے اسے بے غور دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی فق ہوتی ہوئی رنگت نے انہیں بتا دیا کہ وہ نام امامہ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ سالار ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتا تھا، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے میری بہت مدد کی ہے گھر سے نکلنے میں۔ اسلام آباد سے لاہور مجھے وہی چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ دانستہ رک گئی۔ کیا اس کے ساتھ نکاح کے بارے میں بھی بتانا چاہیے؟ وہ گفتگو میں تھی۔ آپ کے والد نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے آپ کے اغوا کے الزام میں۔ امامہ کے چہرے کی رنگت اور زرد ہو گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سالار سکندر اتنی جلدی پکڑا جائے گا، اور اب اس کے گھر والے یقیناً جلال انصر تک بھی پہنچ جائیں گے، اور وہ نکاح اور اس کے بعد کیا وہ یہاں آ جائیں گے؟ کیا وہ پکڑا گیا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ نہیں، یہ ٹریس آؤٹ کر لیا گیا تھا کہ وہ اسی رات کسی لڑکی کے ساتھ لاہور تک آیا تھا، لیکن اس کا اصرار ہے کہ وہ آپ نہیں تھی، کوئی دوسری لڑکی تھی، اس کی کوئی گرل فرینڈ۔ وہ اس نے اسے اس کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔ ڈاکٹر سبت علی نے دانستہ طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کوئی طوائف تھی۔ پولیس اسے گرفتار اس کے اپنے والد کی وجہ سے نہیں کر سکی۔ اس کے ثبوت دینے کے باوجود آپ کے گھر والوں کا یہی اصرار ہے کہ آپ کی گمشدگی میں وہی ملوث ہے۔ امامہ کیسا لڑکا ہے یہ سالار سکندر؟ ڈاکٹر سبت علی نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے اچانک پوچھا۔ بہت برا، بے اختیار امامہ کے منہ سے نکلا، بہت ہی برا۔ مگر آپ تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے آپ کی بہت مدد کی ہے۔ پھر؟ ہاں، اس نے میری مدد کی ہے، مگر وہ بہت برے کردار کا لڑکا ہے۔ میری مدد شاید اس نے اس لیے کی ہے کیونکہ میں نے ایک بار اسے فرسٹ ایڈ دی تھی۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی تب، اور شاید اس لیے بھی اس نے میری مدد کی ہوگی کیونکہ میرا بھائی اس کا دوست ہے، ورنہ وہ بہت برا لڑکا ہے۔ وہ ذہنی مریض ہے، پتہ نہیں عجیب باتیں کرتا ہے، عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ امامہ کے ذہن میں اس وقت اس کے ساتھ کیے گئے سفر کی یادیں تازہ تھیں، جس میں وہ پورا راستہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی رہی تھی۔ ڈاکٹر سبت علی نے سر ہلا دیا۔ پولیس آپ کے فرینڈ سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے، اور سبیحہ کے گھر تک بھی پولیس گئی ہے۔ سبیحہ پشاور سے آ گئی ہے، مگر مریم نے سبیحہ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ہمارے یہاں ہیں۔ آپ اب سبیحہ سے رابطہ مت کریں، اسے فون بھی مت کریں، کیونکہ ابھی وہ اس کے گھر کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے، اور فون کو بھی وہ خاص طور پر چیک کریں گے۔ بلکہ آپ کسی بھی دوست سے فون پر کانٹیکٹ مت کرنا، نہ ہی یہاں سے باہر جانا۔ انہوں نے اسے ہدایات دی۔ میرے پاس موبائل ہے، اس پر بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتی۔ وہ چونکہ آپ کا موبائل ہے نہیں، اسی لڑکے سالار کا ہے۔ وہ سالار تک پہنچ گئے تو موبائل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئے۔ جو کال آپ نے ہمارے گھر کی تھی وہ اس موبائل سے کی تھی؟ اس بار ان کی آواز میں کچھ تشویش تھی۔ نہیں، میں نے سبیحہ کے گھر سے کی تھی۔ آپ اب اس موبائل پہ دوبارہ کوئی کال کرنا، نہ کال ریسیو کرنا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں اسے ڈاکٹر سبت علی سے اس کی تلاش کے سلسلے میں وہ خبریں موصول ہوتی رہی تھیں، ان کے ذرائع معلومات جو بھی تھے، مگر وہ بے حد باوثوق تھے۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا، میڈیکل کالج، ہاسپٹل، کلاس فیلوز، ہاسٹل، رومیٹس اور فرینڈز۔ ہاشم مبین نے اسے ڈھونڈنے کے لیے نیوز پیپر کا سہارا نہیں لیا تھا۔ میڈیا کی مدد لینے کا نتیجہ ان کے لیے رسوا کن ثابت ہوتا۔ وہ جس حد تک اس کی گمشدگی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر سکتے تھے کر رہے تھے، مگر وہ پولیس کی مدد حاصل کیے ہوئے تھے۔ ان کی جماعت بھی اس سلسلے میں ان کی پوری مدد کر رہی تھی۔ وہ لوگ سبیحہ تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ یہ جان نہیں پائے تھے کہ وہ لاہور آنے کے بعد اس کے گھر گئی تھی۔ شاید یہ سبیحہ کے ان دنوں پشاور میں ہونے کا نتیجہ تھا جن دنوں امامہ اپنے گھر سے چلی آئی تھی، ورنہ شاید سبیحہ اور اس کے گھر والوں کو بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ مریم نے سبیحہ کو امامہ کی اپنے ہاں موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے مکمل طور پر یوں ظاہر کیا تھا جیسے امامہ کی اس طرح کی گمشدگی باقی اسٹوڈنٹس کی طرح اس کے لیے بھی حیران کن بات تھی۔
चंद हफ्ते गुजर जाने के बाद जब इमामा को यह यकीन हो गया कि वो डॉक्टर सिब्त अली के यहाँ महफूज है और कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो उसने सालार सिकंदर को फ़ोन किया। वो उससे निकाह के पेपर्स लेना चाहती थी और तब पहली बार ये जानकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि सालार ने न तो तलाक का हक उसे तफवीज़ किया था और न ही वो उसे तलाक देने का इरादा रखता था। डॉक्टर सिब्त अली के घर पहुंचने के बाद उसने पहली बार मोबाइल का इस्तेमाल किया था, और वो भी किसी को बताए बगैर, और सालार से फ़ोन पर बात करने के बाद उस अपनी हमाकत का शिद्दत से एहसास हुआ। उसे सालार जैसे शख्स पर कभी भी इस हद तक एतमाद नहीं करना चाहिए था, और उसे पेपर्स को देखने में कितना वक्त लग सकता था जो उसने उन्हें देखने से इज्तनाब किया। और फिर आखिर उसने पेपर्स की एक कॉपी फौरी तौर पर उससे क्यों नहीं ली, कम अज कम उस वक्त जब वो अपने घर से निकल आई थी। उसे अब अंदाजा हो रहा था कि वो शख्स उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गया था, और आइंदा आने वाले दिनों में वो अब हर बात पर पछता रही थी। अगर उसे अंदाजा होता कि वो डॉक्टर सिब्त अली जैसे आदमी के पास पहुंच जाएगी, तो वो कभी भी निकाह करने की हमाकत ना करती, और सलार जैसे आदमी के साथ तो कभी भी नहीं। और अगर उसे यकीन होता तक कि डॉक्टर सिब्त अली हर हालत में उसकी मदद करेंगे, तो वो कम अज कम सालार के बारे में उनसे झूठ ना बोलती, फिर वो कोई न कोई रास्ता निकाल लेते। मगर अब जब वो उन्हें बड़े दावे और यकीन के साथ ये यकीन दिला चुकी थी कि वो किसी लड़के के साथ किसी भी तरह इन्वॉल्व नहीं थी, तो इस निकाह का इंकिशाफ, और वो भी उस लड़के के साथ जिसकी बुराइयों के बारे में वो डॉक्टर सिब्त अली से बात कर चुकी थी, और जिसके बारे में वो ये भी जानते थे कि इमामा के वालिदैन ने उसके खिलाफ अगवा का केस फाइल किया था, वो नहीं जानती थी कि अब वो डॉक्टर सिब्त अली को ये हकायक बताने की कोशिश करेगी तो उनका रद्द अमल क्या होगा। वो कम अज कम इस वक्त वो वाहिद ठिकाने खोने के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन उसकी भूख प्यास बिल्कुल खत्म हो गई, मुस्तकबिल यकदम बूद बन गया था, और सालार सिकंदर उस शख्स से इतनी नफरत महसूस हो रही थी कि अब वो अगर उसके सामने आ जाता तो वो उसे शूट कर देती। उसे अजीब अजीब खदशे और अंदेशे तंग करते रहते। पहले अगर उसे सिर्फ अपने वालिदैन का खौफ था, तो अब उसके खौफ के साथ सालार का खौफ भी शामिल था। अगर उसने मेरी तलाश शुरू कर दी, और उसके साथ साथ उसकी हालत गैर होने लगी, उसका वजन एकदम कम होने लगा। वो पहले भी खामोश रहती थी, मगर अब उसकी खामोशी में और इजाफा हो गया था। वो शदीद जहनी दबाव में थी, और यह सब कुछ डॉक्टर सिब्त अली और उनके घर वालों से पोशीदा नहीं था। इन सब ने उससे बारी बारी उन अचानक आने वाली तब्दीलियों की वजह से जानने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें टालती रही। तुम पहले भी उदास और परेशान लगी थी, मगर अब एक दो हफ्ते में बहुत ज्यादा परेशान लगती हो। क्या परेशानी है इमामा? सबसे पहले मरियम ने उस बारे में पूछा। नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस मैं घर को मिस करती हूँ। इमामा ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। आखिर अब अचानक इतना क्यों मिस करने लगी हैं उन्हें कि खाना पीना भूल गई हो? चेहरा जर्द हो गया है, आंखों के गर्द हल्के पड़ने लगे हैं, और वजन कम होता जा रहा है। क्या तुम बीमार होना चाहती हो? वो मरियम की कही हुई किसी बात को रद्द नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि उसकी ज़ाहिरी हालत देखकर कोई भी उसकी परेशानी का अंदाज़ा लगा सकता था, और शायद ये अंदाज़ा भी ये कि परेशानी किसी नए मसले का नतीजा थी, मगर वो इस मामले में बेबस थी। वो सालार के साथ होने वाले निकाह और उससे मुतल्लिक़ा खदशात को अपने जहन से निकाल नहीं पा रही थी। मुझे अब अपने घर वाले ज़्यादा याद आने लगे हैं। जूं जूं दिन गुजर रहे हैं, वो मुझे ज़्यादा याद आ रहे हैं, इमामा ने मध्यम आवाज़ में उससे कहा, और ये झूठ नहीं था। उसे वाकई अब अपने घर वालों से पहले से ज़्यादा याद आने लगे थे। वो कभी भी इतना लंबा अरसा उनसे अलग नहीं रही थी, और वो भी मुकम्मल तौर पर इस तरह कट कर। लाहौर हॉस्टल में रहते हुए भी वो महीने में एक बार ज़रूर इस्लामाबाद आ जाती थी, और एक दो बार वसीम और हाशिम मुबीन लाहौर उससे मिलने जाते थे, और फ़ोन तो वो अक्सर ही करती रहती थी। मगर अब यकदम उसे यूं लगने लगा जैसे वो समंदर में मौजूद किसी वीरान जजीरे पर आम बैठी हो, जहां दूर दूर तक कोई था ही नहीं, और वो चेहरे जिनसे उसे अब सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, वो ख्वाबों और ख्यालों के अलावा नजर ही नहीं आ सकते थे। पता नहीं मरियम उसके जवाब से मुतमईन हुई या नहीं, मगर उसने मौजू बदल दिया था। शायद उसने सोचा होगा कि उसका जहन इस तरह बढ़ जाएगा। डॉक्टर सिब्त अली की 3 बेटियां थीं, मरियम उनकी तीसरी बेटी थी। उनकी दोनों बेटियों की शादियां हो चुकी थीं, जबकि मरियम अभी मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। डॉक्टर सिब्त अली ने इमामा को अपनी दोनों बड़ी बेटियों से भी मुतारफ करवाया था। वो दोनों बैरून शहर मुकीम थीं, और उनका राब्ता ज़्यादातर फ़ोन के ज़रिए ही होता था, मगर ये इत्तेफाक ही था कि इमामा के वहाँ आने के चंद हफ्तों के दौरान वो दोनों बारी बारी कुछ दिनों के लिए वहाँ आईं।
امامہ سے ان کا رویہ مریم سے مختلف نہیں تھا۔ ان کے رویے میں اس کے لیے محبت اور مانوسیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن امامہ کو انہیں دیکھ کر ہمیشہ اپنی بڑی بہنیں یاد آ جاتی، اور پھر جیسے سب کچھ یاد آ جاتا، اپنا گھر، بابا، بڑے بھائی وسیم اور سعد سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ ان کی جماعت کے بااثر خاندان اپنے گھر میں اولاد ہونے کے باوجود بے سہارا یتیم بچوں میں سے کسی ایک لڑکے کو گود میں لینے لگے تھے۔ یہ اپنی جماعت کے افراد کے مستقبل میں تعداد بڑھانے کی کوششوں کا ایک ضروری حصہ تھی۔ ایسا بچہ ہمیشہ عام مسلمانوں کے بچوں میں سے ہوتا اور ہمیشہ لڑکا ہوتا۔ سعد بھی اسی سلسلے میں بہت چھوٹی عمر میں اس کے گھر آیا تھا۔ وہ اس وقت اسکول کے آخری سالوں میں تھی اور اسے گھر میں ہونے والی اس عجیب اضافے نے کچھ حیران کیا تھا۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے سعد کو گود لیا ہے تاکہ ہم بھی دوسرے لوگوں پر احسانات کر سکیں اور نیکی کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اس کی امی نے اس کے استفسار پر اسے بتایا، تم سمجھو وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ تب اسے اپنے بابا اور امی پر بہت فخر ہوا تھا، وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ ایک بے سہارا بچے کو اچھی زندگی دینے کے لیے گھر لے آئے تھے، اسے اپنا نام دے رہے تھے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے ساتھ بانٹ رہے تھے۔ اس نے تب غور نہیں کیا تھا کہ ایسا ہی ایک بچہ اس کے تایا اعظم کے گھر پر بھی کیوں تھا، ایسا ہی ایک بچہ اس کے چھوٹے چچا کے گھر پر کیوں تھا، ایسے ہی بہت سے دوسرے بچے ان کے جاننے والے کچھ اور بااثر خاندانوں کے گھروں پر کیوں تھے۔ اس کے لیے بس یہی کافی تھی کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے تھے، ان کی جماعت ایک اچھی کام کی ترویج کر رہی تھی۔ یہ اس نے بہت بعد میں جانا تھا کہ ایک اچھے کام کی حقیقت کیا تھی۔ سعد اس سے بہت مانوس تھا، اس کا زیادہ وقت امامہ کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ شروع کے کئی سال امامہ کے کمرے میں اس کے بیڈ پر ہی سوتا رہا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد میڈیکل کالج سے وہ بھی اسلام آباد آتی، وہ سعد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاتی رہتی۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کسی چیز کو منطقی طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، مگر وہ اس سے صرف ایک بات کہتی رہی، جیسے اللہ ایک ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی ہیں، ان سا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے ساتھ یہ تاکید بھی کرتی رہتی کہ وہ ان دونوں کی آپس کی باتوں کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے، اور امامہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی یہ کوشش بیکار تھی۔ سعد کو بھی بچپن ہی سے مذہبی اجتماعات میں لے جایا جانے لگا اور وہ اس اثر کو قبول کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی کہ وہ میڈیکل کی تعلیم کے بعد سعد کو لے کر اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائے گی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ کس قدر مشکل کام تھا۔ اس نے گھر سے بھاگتے ہوئے بھی سعد کو اپنے ساتھ لے آنے کا سوچا تھا، مگر یہ کام ناممکن تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے لاتے ہوئے خود بھی پکڑی جائے۔ وہ اسے وہاں چھوڑ آئی تھی، اور اب ڈاکٹر کے ساتھ پہنچ جانے کے بعد اسے اس کا بار بار خیال آتا، اب وہ اگر کسی طرح اسے وہاں سے لے آتی اور وہ بھی اس دلدل سے نکل سکتا تھا۔ مگر ان تمام سوچوں، تمام خیالوں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس کی محبت کو کم کرنے نہیں کیا، نہ اپنے گھر والوں کے لیے، نہ جلال انصر کے لیے۔ وہ ان کا خیال آنے پر رونا شروع ہوتی تو ساری رات روتی ہی رہتی۔ شروع کے دنوں میں وہ ایک الگ کمرے میں تھی اور مریم کو اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر ایک رات وہ اچانک اس کے کمرے میں اپنی کوئی کتاب لینے آئی۔ رات کے پچھلے پہر اسے قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ امامہ جاگ رہی ہوگی، اور نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ رو رہی ہوگی۔ امامہ کمرے کی لائٹ آف کیے اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے رو رہی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلا تو اس نے کمبل سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی مریم کو کیسا اس کے جاگنے کا اندازہ ہوا تھا۔ امامہ جاگ رہی ہو؟ اس نے امامہ کو آواز دی۔ امامہ نے حرکت نہیں کی، مگر پھر مریم اس کی طرف چلی آئی اور اس نے کمبل اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ میرے اللہ، تم رو رہی ہو؟ اور اس وقت وہ اس کے پاس ہی تشویش کے عالم میں بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ امامہ کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اسے سب سے زیادہ ندامت پکڑے جانے کی تھی۔ اس لیے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی کیونکہ تم روتی رہتی ہو اور صبح یہ کہہ دیتی ہو کہ رات کو سونے میں دقت ہوئی، اس لیے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ بس تم آج سے یہیں نہیں سوؤ گی، اٹھو میرے کمرے میں چلو۔ اس نے کچھ برہمی کے عالم میں اسے کھینچ کر اٹھایا۔ امامہ ایک لفظ نہیں بول سکی، وہ اس وقت بے حد شرمندہ تھی۔ مریم نے اس کے بعد اسے اپنے کمرے میں ہی سلانا شروع کر دیا۔ راتوں کو دیر تک رونے کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، مگر نیند پر اب اس کا بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسے نیند بہت دیر سے آتی تھی۔ کئی بار مریم کی عدم موجودگی میں اس کی میڈیکل کی کتابیں دیکھتی اور اس کا دل بھر آتا۔ وہ جانتی تھی یہ سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔
सुबह मरियम और डॉक्टर सबत के घर से चले जाने के बाद वो सारा दिन आंटी के साथ गुजार देती, या शायद वो सारा दिन उनके साथ रहने की कोशिश करती थी। वो उसे अकेला ना रहने देने की कोशिश में मसरूफ रहती थी, मगर उनके साथ होते हुए भी वो पता नहीं किन किन सोचों में डूबी रहती थी। उसने सालार के साथ दोबारा राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। वो जानती थी इसका कोई फायदा नहीं था। उसके ज़हन परेशानी में इजाफे के अलावा उस राब्ते से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला था।